السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ماشاءاللہ نورانی قاعدے میں ہمارا تختی نمبر 14 مکمل ہو گیا، یعنی را کے پر پڑھنے کے جو قاعدے تھے، چونکہ را کبھی پر پڑھی جاتی ہے اور کبھی باریک پڑھی جاتی ہے، اسی طریقے سے لام انشاءاللہ آگے قاعدہ آئے گا، وہ بھی لفظ اللہ کا لام، وہ کبھی پر پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ اب تختی نمبر 15 میں ہم آئیں گے۔ بنیادی طور پر تختی نمبر 15 میں جو قاعدہ ہے وہ حروف قمری اور حروف شمسی کا قاعدہ ہے۔ اس کے اندر 2-3 باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہے۔ چونکہ قمر کے معنی آتا ہے چاند اور شمس کے معنی آتا ہے سورج۔ عام طور پہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو چاند کو آسانی سے دیکھ سکتے، یعنی چاند پہ ہماری نظریں ٹک سکتی ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے۔ لیکن اگر ہم اسی طریقے سے سورج کو دیکھنا چاہیں تو ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے، ہماری آنکھ نہیں ٹک سکتی، آنکھ ہماری دھندلانے لگتی ہے، یعنی بند ہونے لگتی ہے۔ تو یہاں پہ جو نام رکھا گیا ہے حروف قمری اور حروف شمسی، وہ اس نسبت سے رکھا گیا کہ حروف قمری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حروف پورے صاف صاف ظاہر ہونا، یعنی پڑھا جانا۔ حروف شمسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حروف حذف ہو جانا، یعنی کٹ جانا۔ تو اس کا جو قاعدہ آئے گا، تو ایک تو ہمیں یہ سمجھنا حروف شمسی کتنے ہیں اور حروف قمری کتنے ہیں۔ دوسری چیز ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ حروف شمسی اور حروف قمری کا قاعدہ کہاں پہ آتا ہے۔ تو اس کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے الف لام۔ آپ قرآن پڑھیں گے یا قرآن پڑھتے ہوں گے تو اس میں دیکھتے ہوں گے کئی جگہ الذین آمنوا یا ایھا الذین، یعنی الف اور لام کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، کثرت سے ہوتا ہے۔ تو الف اور لام، اس کا نام اور کتابوں میں لام تعریف بھی کہتے ہیں۔ الف لام کو لام تعریف بھی کہتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر جو ہے وہ نام رکھا گیا ہے صرف الف لام۔ تو الف لام کے بعد یا تو حروف قمری آئے گا یا حروف شمسی آئے گا۔ اگر حروف قمری آئے گا تو لام کو پڑھیں گے، اور اگر حروف شمسی آئے گا تو لام کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے، چونکہ اگر حروف قمری آیا تو اب اس طریقے سے سمجھے کہ حروف قمری یعنی چاند صاف صاف نظر آتا ہے، تو اس طریقے سے ہم حروف قمری اگر آیا الف لام کے بعد تو لام کو پڑھیں گے۔ لیکن اگر الف لام کے بعد حروف شمسی آیا تو وہاں پہ ہم الف کو بھی نہیں پڑھتے اور لام کو بھی نہیں پڑھتے، ڈائریکٹ اگلے والے حرف کو ہم پڑھتے ہیں۔ مثال یہاں پہ دی ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جو ہے حروف یاد کرنا ہے۔ اور تختی نمبر 15 حروف قمری و حروف شمسی، اس کا قاعدہ اس طرح ہے کہ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ جیسے والقمری، والقمری میں واو کے بعد الف ہے اور لام ہے، اور اس کے بعد حروف قمری کے قاف آ رہے ہیں، تو لام پڑھا گیا، الف نہیں پڑھا گیا۔ اور حروف قمری 14 ہیں، با جیم حا خا عین غین فا قاف کاف میم واو ہا حمزہ یا، یہ حروف قمری ہے۔ اس کا اگر آپ ایک مجموعہ یاد کر لیں تو بہت آسان ہو جائے گا آپ کو حروف قمری پہچاننا۔ وہ مجموعہ اس طرح ہے، ابغی حجک وخف عقیمہ، ابغی حمزہ با غین، یہ ہو گیا ابغی۔ حجک میں حا جیم کاف، وخف میں واو خا فا، اور عقیمہ میں عین قاف یا ہا، یہ 14 حروف ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ الگ الگ حروف یاد کریں گے تو تھوڑی مشکل ہوگی، اس لیے اگر آپ اس کا مجموعہ یاد کر لیں، ابغی حجک وخف عقیمہ، تو یہ پورے حروف قمری آ جاتے ہیں اور آسانی سے یاد ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہوں تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے، بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے والشمسی، تو والشمس میں آپ دیکھیں گے واو کے بعد الف ہے اور لام ہے، لیکن الف اور لام کے بعد جو حروف آ رہا ہے وہ شین آ رہا ہے، یعنی حروف شمسی میں سے آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ حروف
شمسی سے ملا کر پڑھیں گے، یعنی الف لام حذف ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ حروف شمسی بھی 14 ہیں، وہ یہ ہے تا ثا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا وا لام نون، تو یہ حروف شمسی ہیں۔ اس میں اصل جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں حروف قمری اور حروف شمسی کو یاد کرنا ہے زبانی، تب جا کر کے ہمیں یہ قاعدہ سمجھ میں آئے گا۔ اور یہ قاعدہ ہے الف لام کا، یعنی لام تعریف کا۔ لام تعریف کے بعد کہیں یا الف لام کے بعد کہیں، الف لام کے بعد اگر حروف قمری میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ الف لام کے بعد اگر حروف شمسی میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو الف اور لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ ڈائریکٹ حروف شمسی سے ملا کر پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم اس میں کتاب میں دیکھیں گے جو مثالیں دی گئی ہے، اس کا ہم ہجے بھی کریں گے اور اجرا بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ حروف قمری کی مثال ہے 2 لائن، جیسے والقمری، والقمری میں واو کے بعد الف اور لام ہے۔ الف اور لام کے بعد جو حروف آ رہا ہے وہ قاف ہے۔ یہ قاف حروف قمری میں سے ہے۔ جب آپ حروف قمری کو دیکھیں گے با جیم حا خا عین غین فا قاف، تو یہ قاف حروف قمری میں سے آ گیا، اسی لیے یہاں پر لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے، جیسے والقمری۔ اسی طریقے سے والیتاما، والیتاما میں ہم دیکھ رہے ہیں واو کے بعد الف اور لام آ رہا ہے، اور الف اور لام کے بعد حروف قمری میں سے یا آ رہا ہے، با جیم حا خا عین غین فا قاف کاف میم واو ہا حمزہ یا۔ تو حروف قمری میں سے الف لام کے بعد یا آ گیا، اس لیے یہاں پر لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے۔ والاقربین، والاقربین میں بھی واو کے بعد الف لام ہے، اور الف لام کے بعد جو آگے حرف آ رہا ہے وہ حمزہ آ رہا ہے۔ آپ کو میں نے شروع میں کہا تھا الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، یعنی الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ گیا تو وہ حمزہ ہو جائے گا، الف باقی نہیں رہتا۔ تو الف اور لام کے بعد حروف قمری میں سے حمزہ آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے، جیسے والاقربین۔ دوسرا لائن ہے ملقاریعۃ، ملقاریعۃ میں آپ دیکھیں گے ما، لفظ ما ہے، اس کے بعد الف اور لام آ رہا ہے، اس الف اور لام کے بعد حروف قمری میں سے قاف آ رہا ہے، با جیم حا خا عین غین فا قاف۔ تو یہاں پر الف اور لام کے بعد حروف قمری میں سے قاف آیا، اس لیے لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے، جیسے ملقاریعۃ۔ ہم المفلحون میں ہم یعنی ہا اور میم کے بعد الف اور لام آ رہا ہے، الف اور لام کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ میم ہے، اور یہ میم حروف قمری میں سے ہے، با جیم حا خا عین غین فا قاف کاف میم۔ تو یہ میم آ گیا حروف قمری میں سے، اسی لیے اس لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے، جیسے ہم المفلحون۔